فرمایا نبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، و ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی ہے۔ وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا، وہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے۔ لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انفرادی شان رکھتی ہیں، باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں، کئی مقامات میں منفرد ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے، اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئیں۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم، یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے، اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر؟
حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے راستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا ایثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا ایثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا، امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہیں۔ اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو، وہاں تم چلی جاتی ہو، سر عام چلی جاتی ہو۔ یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو۔ عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا۔ پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے۔ غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں، امت کا بھلا کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھیں۔ تو کسی نے کہا اماں جس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائیں، عظمتوں سے نوازا، ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھیں، کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی۔ سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، سب کی الگ الگ شانیں، انفرادیت ہے۔ فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں، کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے۔
عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے۔ پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا۔ فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا۔ اللہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے ماؤں پہ فضل فرما، بہنوں کے نصیبے اچھے فرما اور بیٹیوں کو برکتیں عطا فرما۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے، اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائیں بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو فکری۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتہ ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ انہیں حدیث لکھی ہے قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کہا مالک ہو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی۔ تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں۔ نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ کچھ کریں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ، اپنی ڈیوٹیاں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی۔ دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں، فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے، پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نیرے پیسے نہیں دینے،
ہمارے یہاں لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا، امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے۔ یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، میں کچھ میڈیکل سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو۔ وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ، اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں، پڑھائیں آپ۔ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ ہیں، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے، علم میں شعوری عالم ہیں آپ، سارا دن تعویذ۔ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں۔ میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھیں، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے۔ ہم الجھ گئے، یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں۔ جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہیں ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے، تشریف لائیے، کھانا کھائیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے نا۔ قربان جائیں، نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جوئی نہ کرتے۔ گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون، اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا، اور کتنی گرمی صحیح ہے چولہے کے سامنے، لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھئی، اس طرح کرنا، اب جو اگلی ہنڈی ہے وہ تو پکا، نہ تو کھڑا ہو، یہ پتہ چلے یہ کام کتنی مشقت کا ہے۔ زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، کسی اور کا سوچیں ہی نہ۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی، امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی تھی، مزاج بن گیا تھا۔ وہ غربا بیٹھے تھے، دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے، تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، امام صاحب روک گئے، کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ؟ تو امام صاحب آ گئے، نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ۔ کوئی جرت کرے نا، چلو
امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی، کو پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ، وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں، قبلہ ہوں، تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی، نعت خوانوں کا، مولویوں کا، دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے، اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے۔ بھئی اگر یہ شریف ہے، تبرک ہے، تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا، اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو۔ یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خواں کو بھی تو گزرنا تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا، تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیراں نو بھی تو کھانی چاہیے نا، نعت خواں کو بھی۔ اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ، چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، تم میلاد بھی اچھی روٹی پکا دو، تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول، اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے، تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ، انہوں نے کہا کھائیے، تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں امام حسین کھانا کھانے لگ گئے۔ میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کسی کو سڑک ہی پار کرا دے نابینا کو، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے، آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے، اسے گزر لینے دیں، کوئی تو کام زندگی میں کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے۔ امام حسین بیٹھ گئے، ان کے ساتھ روٹی کھائی، تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی، فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے، فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں، ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے۔ غرباء مساکین کی وعامل الصالحات، ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے۔ 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے، کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں، چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو، 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ مشکل کام تو نہیں ہے، مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے، یہ مشکل ہے۔ ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے۔ دوستو نیک اعمال ان پر کوشش، اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا۔ تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ، تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے۔ مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، تم نے اس کی مدد کر دی، اسے باز کرو۔ لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت۔ ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلان جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے، پر اتنی جرت کرتے
ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جرت کا مظاہرہ کریں، زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں، غلط کو غلط کہنا سیکھیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، بدی کو بدی کہیں، سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ۔ ہم نے جب تک دیکھو نا، ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، پتر باہر نہ جانا، کیوں جی باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر آگ لگی ہے، کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی۔ یاد رکھنا، پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی۔ اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا، سیاست کی بات نہیں کرنی، کیوں جی کس لیے نہیں کرنی؟